السلام علیکم، پروگریسو پاکستان کے ساتھ میں ہوں فاروق شیخ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ سامنے ناظرین، پروگریسو پاکستان میں میری آپ کے ساتھ ملاقات ہر سوموار سے لے کر جمعے تک دوپہر 1 بجے ہوا کرتی ہے اور مختلف موضوعات کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ پروگریسو پاکستان ایک ایسا پروگرام ہے جسے بہت کچھ سیکھنے اور سکھانے کو ملتا ہے۔ سیکھنے اور سکھانے کی اس ریت کو برقرار رکھتے ہوئے آج بھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا پروگریسو پاکستان جو ہے وہ نہایت ہی خاص ہے، کیونکہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آج کے پروگرام سے۔ اور آج کا موضوع جو ہے وہ بھی بہت ہٹ کے ہے اور لرننگ کے حوالے سے بہت ہی زبردست موضوع ہے۔ آج ہم بات کریں گے جی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس کا، جس میں مکمل تذکرہ کیا جائے گا ایک خوبصورت کتاب کے حوالے سے جس کا نام ہے صاحب قرآن۔ ترتیب نزولی کے مطابق قرآن کی مختلف صورت، آیات اور زمانی ترتیب سے سورۃ سیرت النبی کو قلم بند کیا گیا۔ اس کتاب میں، اس خوبصورت کتاب کو جب تحریر کیا گیا تو اس کو باقی سیرت کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان سے کیسے مختلف رکھا گیا، اس کو بھی آئی ڈسکس کریں گے۔ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ رابطہ کریں گے ہمارے رابطے کے نمبر 0334 1966 966۔ آج کے مہمان سے آپ کو ملواتے ہیں جی۔ آج پروگریسو پاکستان میں ہمیں جوائن کیا ہے دبستان فکر اقبال کے صدر ہیں جناب محمد بشیر حرل صاحب۔ میں بہت مشکور ہوں سر، آپ نے قیمتی وقت دیا آج کے شو کے لیے۔ جی السلام علیکم اور شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ سر، جو آپ نے ماشاءاللہ کتاب لکھی صاحب قرآن، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی شان اور تنزیل قرآن کے حوالے سے ایک خوبصورت تصنیف ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی کتاب لکھی جاتی ہے اس کا انڈیکس ہوتا ہے وہ بہت زیادہ معنی رکھتا ہے۔ ترتیب نزولی کو کس سوچ کے ساتھ مد نظر رکھا گیا کہ جس سے آپ کو لگے گا کہ ہاں اس ترتیب سے لکھیں گے؟ پھر مکی دور، مدنی دور، اور اس کو لکھنے کے بعد جو جتنے قارئین ہیں اس کے اوپر کیا امپیکٹ اس کا دیکھتے ہیں آپ؟ جی شکریہ فاروق صاحب۔ اس کی کتاب کی تحریر کا مجھے کافی دیر سے خیال تھا، کئی سال لگے، لیکن اس کا بنیادی محرک یوں سمجھیے کہ میرے اندر ان بلٹ ایک خواہش تھی، کیونکہ میں نے ساری عمر آئیڈیلائز کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماشاءاللہ۔ اور بھی لوگ مل جائیں گے دنیا میں یا تاریخ میں یا آج بھی جو زیرو سے سٹارٹ ہوئے اور ہائٹ تک پہنچے، لیکن کوئی ایسا انسان کہ جسے ننگے پاؤں اونٹ چرائے ہوں عرب کی زمین پر، جہاں پہ ہموار ہماری طرح مٹی نہیں ہوتی، کنکری والی مٹی ہوتی ہے، جس نے وہاں پہ بچپن گزارا ہو اور ہماری طرح 2 وقت یا 3 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھائے بغیر، اور اس نے اپنی زندگی میں یہ دیکھ لیا ہو کہ پورا خطہ عرب ان کے زیر نگیں آ چکا، اور اپنے گھر میں 100 روپیہ بھی نہیں ہے، ذاتی منفعت بالکل نہ لی ہو، اتنا سیلف لیس بندہ، صرف اللہ تعالیٰ کا جیسا مصطفیٰ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود انتخاب کیا، خود ان کی تربیت کی تو وہ وہی ہو سکتے تھے۔ جتنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں یا سوچتے ہیں، اتنا ہی انسان انسپائر ہوتا ہے اور اپنے آپ کو اتنا ہی ہمبل فیل کرتا ہے کہ مادی وسائل کوئی چیز نہیں، اصل چیز ہے آپ کی کمٹمنٹ، پرسیویرنس اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور مدد۔ بالکل صحیح۔ تو ایک تو بنیادی وجہ یہ تھی کہ میں انہیں آئیڈیلائز کرتا تھا اور اللہ نے یہ توفیق دی، چلو جس عمر میں بھی آ کے دی تو میں یہ قابل ہو گیا اس کے لکھنے۔ دوسرا آپ کا سوال تھا کہ اس کو قرآن حکیم کی ترتیب نزولی کے ساتھ کیوں لنک کیا گیا۔ اس کا ون لائنر تو جواب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میجر پروجیکٹ تو قرآن حکیم ہی تھا، جو دے کے گئے، اور خطبہ حج الوداع میں انہوں نے ہمیں واضح طور پہ کہا کہ میں تمہارے پاس قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ تو لکیلی یہ بھی ایک اسلام کا ہی معجزہ ہے کہ رسول کریم کی زندگی میں پورا قرآن حکیم مرتب ہو گیا، کس ترتیب سے اس نے۔ اب قرآن حکیم تو وہ ہے جو ہم روزانہ تلاوت کرتے ہیں، سورۃ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، سورۃ والناس تک ہے، بالکل وہی رہے گا قیامت تک، کیونکہ آپ خود اس کو اس طریقے سے مرتب کر کے گئے بھی۔ یہ ہے جی کتاب کی شکل۔ بالکل صحیح۔ لیکن یہاں ترتیب نزولی اس لیے شامل ہوئی اس کتاب میں کہ میں لکھ رہا تھا سوانح نبوی۔ اچھا۔
رسول کریم کی سوانح عمری لکھ رہا تھا، کیسے ان کا بچپن گزرا، پیدائش ہوئی، یتیمی ہوئی، پھر والدہ فوت ہوئیں، پھر دادا فوت ہوئے، پھر جس طریقے سے بڑھتے گئے، پھر تجارت میں شامل ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما لیا، بعثت ہو گئی کہ اٹھو اور دنیا کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دو. تو وہ پھر جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسیجز آتے رہے، وہ اس طریقے سے آپ لوگوں کو بتاتے رہے، سامنے سے رد عمل بھی آتا رہا. تو اس سوانح میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس مرحلے پر کوئی صورت آئی ہے تو اس کا مفہوم وہاں درج کر دیا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسری صورت کے آنے سے پہلے جو درمیان میں حالات پیش آئے وہ درمیان میں پیش آئے. فار ایگزامپل اس طرح سمجھنے میں ذرا آسان ہو جاتا ہے قرآن حکیم کا نزول بھی اور آپ کی زندگی بھی. مثلاً پہلے 3 سال تو آپ نے بالکل اپنے قریبی رشتہ دار، گھر کے لوگ، قریبی دوست، ان کے ساتھ پردے میں بیٹھ کے تو یہ بات کی کسی کو بات نہیں بھائی. وہ 17 صورتیں اس دوران نازل ہوئیں. وہ میں نے اس میں جب آپ کی بعثت کا دور شروع ہوتا ہے تو اس میں پھر میں نے قرآن حکیم کے نزول کے 8 میں سے پہلا دور اس کو قرار دیا ہے، پہلے 3 سالوں کا. لیکن وہ یہاں پہ آئے گا غالباً صفحہ 300 کے قریب، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا کہ کتنے پیج پہ. اس سے پہلے میں نے پہلے تو تھوڑا سا تخلیق عالم پہ ڈسکس کیا کہ دنیا بھی آخر بنی، پھر یہ کہ تخلیق آدم ہوئی، اس کے مختلف تھیریز ہیں، وہ ڈسکس کرنے کے بعد پھر اسلام نے ہمیں کیا بتایا وہ بتایا. اس کے بعد پھر جو ایک ڈاکٹر صاحبہ نے مجھ سے سوال کیا تھا، اس سوال سے میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کچھ ذہنوں میں یہ بھی تصور ہے کہ شاید اسلام کے طلوع اسلام کے ساتھ ہی کچھ نالج یا ڈیولپمنٹ شروع ہوئی. تو وہ اس لیے میں پھر مادی ترقی کا دور بھی اس میں ذکر کیا پہلے، اور بڑی بڑی جو تھیں اچیومنٹس مادی ترقی کی ان کا بھی ذکر کیا، کوئی 2-4 تصویریں بھی اس میں لگائی ہیں. ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ 4000 سال پہلے بھی سونے کے ایسے خوبصورت کانٹے بنے ہوئے تھے جو ملے ہیں. یعنی انسان تو اپنی زندگی گزار رہا تھا مادی لحاظ سے. بالکل اسی طرح احرام بنے، مایا تہذیب کے ادھر پیرامڈز بنے جنوبی امریکہ میں، یا اور ایسی عمارات بنی. تو انسان مادی طور پہ تو ڈیولپ کر رہا تھا، جو ضروریات پیدا ہوتی گئی ان کے مطابق کچھ نہ کچھ کرتا چلا گیا. ساتھ ساتھ کچھ سیکولر مفکرین بھی آئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب نہیں کیا لیکن اپنے خیالات ظاہر کیے، ان کا بھی مختصر ذکر کیا ہے. انبیاء اکرام بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے جن کا ذکر قرآن حکیم میں ہے، ان کا مختصر تعارف اس میں دے دیا. لیکن اس میں نے یہ دیا ہے اپنے ٹیبل، اس میں دیکھیں اگر آپ تو کس دور میں نبی کا نام فرض کریں حضرت یونس علیہ السلام ہے، تو اس میں پہلے لکھا کہ کس دور میں تشریف لائے، بالکل صحیح ہے، کتنا سال قبل مسیح، پھر یہ کہ کس علاقے میں آئے، پھر یہ کہ کون سی قوم میں وہ مبعوث ہوئے. زبردست. اس سے ایک پکچر ذہن میں بن جاتی ہے کہ یہ تھا انبیاء کا. اس میں تو وہی انبیاء ہیں قرآن حکیم میں ذکر ہے، اس کتاب میں بھی، کہ جو اس خطہ عرب میں آئے. بالکل صحیح ہے سر. یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جس طریقے سے آپ نے چیزوں کو آپس میں لنک کیا ہے، خاص طور پہ قارئین کے لیے انٹرسٹ اس کا بلڈ کرنا بہت ضروری ہے. بہت ساری سیرت کی کتابیں موجود ہیں. کسی ایسی تصنیف کے اوپر یا ایسی کتاب کے اوپر آج بھی ہم توجہ رکھتے ہیں کہ جو باقیوں سے مختلف بھی ہو، منفرد بھی ہو، جس میں بچوں کو یا نوجوانوں کو سمجھانے میں ایک واضح میسج چلا جائے، پورا ان کے سامنے پکچر آئے. اور دوسری میں نے اس میں احتیاط یہ کی ہے کہ جی لفاظی سے میں نے پریز کیا ہے. ایک بات جو 2 فکروں میں ہو سکتی ہے اس کو 2 صفحے پر میں نے نہیں پھیلایا. صحیح، بالکل صحیح. کیونکہ آج کل لوگوں کا مطالعہ جو ہے نا اٹینشن سپین وہ مختصر ہے، صحیح تیز ہے. ایک سبجیکٹ وہ دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر جو ٹو دی پوائنٹ باتیں ہیں وہ انہیں کوئکلی مل جائیں. باقی ڈیٹیلس بہت ملتی ہیں، ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں. آپ نے انڈیکس کا لفظ استعمال کیا تھا، میں نے اس کا انڈیکس جو ہے اس کا نام رکھا ہے عنوانات. انڈیکس مطلب کون کون سا عنوان اس میں ہے. اور اس کا پہلا باب جو ہے وہ ہے تخلیق عالم و آدم اور معلوم تاریخ. یہ تو ایک بیسک میں سمجھتا تھا کہ ہمیں اپنا اس کائنات میں مقام اور دنیا میں ہمارا پس منظر نظر آ جائے.
دوسرا باب تھا ذات بابرکات، ہوں، کیونکہ نبوت ایک انسان کو ملی، وہ انسان پیدا بھی ہوا، زندہ بھی رہا، اولاد بھی ہوئی، ہوں، بازاروں میں خرید و فروخت بھی کی، فوت بھی ہوئے۔ پھر تیسرا باب تھا بعثت و رسالت، کہ جب آپ کو منتخب کر لیا گیا صحیح، ابدی پیغام کے لیے، اور اس بعثت و رسالت میں مین پروجیکٹ تھا قرآن حکیم کا نزول۔ ہوں، تو وہ جیسا میں نے بتایا کہ اس کو میں نے 8 حصوں میں تقسیم کیا ہے، وہ میں اگر آپ اجازت دیں تو جی 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 سر میں پلیز، بتانا چاہتا ہوں۔ پہلا دور میں نے پہلا مکی یعنی مکی حصے میں ہوں، پہلا دور تھا ابتدائی 3 سال، صحیح، جن میں نے بتایا کہ 17 صورتیں نازل ہوئیں اور پرائیویٹلی آپ نے اپنے پرائیویٹ سرکل میں۔ دوسرا دور تھا اعلان نبوت کے بعد چوتھے اور 5ویں سال میں نازل ہونے والی، اس میں 21 صورتیں اس دور میں نازل ہوئیں، ہوں، ان کا تذکرہ ہے۔ پھر تیسرا مکی دور تھا ہجرت حبشہ سے پہلے ہوں، نازل ہونے والی 9 صورتیں، کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ مکہ چھوڑ کے جانا پڑا اسلام قبول کرنے والوں کو۔ ہوں، تو اس دوران جو حالات پیش آئے وہ بھی ساتھ ساتھ ذکر ہو رہا ہے، ہوں، اور جو وہی آتی گئی، جو صورت نازل ہوئی ان کا بھی سمری دے دی گئی۔ پھر چوتھا دور تھا ہجرت حبشہ کے بعد، جو شیب ابی طالب والا بائیکاٹ تھا، اس سے پہلے نازل ہونے والی 13 صورتیں، صحیح، یعنی جب حبشہ سے ہجرت کا حبشہ مکمل ہو گئی اور شیب ابی طالب میں آپ کے بائیکاٹ سے پہلے 13 صورتیں نازل ہوئی، پھر وہ ایک دور رکھائی ہوئی۔ پھر 5واں دور تھا وہ تھا کہ جس دوران آپ شیب ابی طالب میں محبوس رہے ہوں، یا محصور رہے، اس دوران جو صورتیں نازل ہوئیں، جو حالات پیش آئے وہ سارے۔ اور چھٹا مکی دور تھا شیب ابی طالب سے واپس آنے کے بعد کے 3 سال، 10 نبی محرم میں آگے تھے، پورا 10، 11 اور 12۔ ہوں، پھر اس میں میں نے 4 صورتوں کا ایک الگ رکھا ہے دور، 7واں مکی دور، وہ آخری چند مہینے لیس دین 1 ایئر جو مدینہ جانے سے بالکل متصل پہلے کا وقت تھا، اس میں جو صورتیں نزل ہوئیں صحیح، وہ صرف 4 صورتیں ہیں، ان کا میں نے الگ چیپٹر بنایا۔ وہ جو پڑھنے والا ہے اس کو پتہ لگے گا کہ کس دور میں کیا تعلیمات آ رہی ہیں۔ بالکل زبردست، بہت ادھر مکہ میں رسول کریم کو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اب یہ اس علاقے کی اس ثقافت کو، اس کلچر کو، ان لوگوں کو چھوڑ کر ایک نئے کلچر میں جائیں گے، ہوں، تو اس کلچر کی تعلیمات ہوں، بالکل اسی طرح جس طرح ہجرت حبشہ سے پہلے ہوں، عیسائی کلچر کے بارے میں تعلیمات دی گئی صحیح، چھوٹی چھوٹی صورتوں میں۔ ہوں، اس کے بعد مدنی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ ہوں، مدنی زندگی میں پھر میں نے اس طرح کیا ہے کہ اس کو 8واں دور بنایا، پورے مدنی دور کو۔ اس میں پھر ہر سال کے الگ الگ میں نے رکھا ہے کہ سن ہجری ہوں، 1 میں کیا ہوا، پہلے سمری دے دی ایک پیج پر، اس کے بعد جو مین ایونٹ سے آئے، اس کے بعد جا کے تو آخری دور جو ہے سن 5واں باب جو ہے وہ ہے آپ کی رحلت، آپ کی وفات۔ صحیح، اس میں جو مصدقہ خبریں ہیں وہ ساری اس میں دے گئے۔ ہوں، تو پھر 6واں باب اس میں میں نے لگایا ہے، جس کے لیے عام طور پر سیرت کی کتابیں ہوتی ہیں، ہوں، وہ ہے اسوہ حسنہ۔ زبردست، بہت خوب، اسوہ حسنہ میں نے مختلف عنوانات لے کر، تو جو بہت کچھ ملتا ہے ہسٹری میں، ہوں، لیکن جو مجھے بہت زیادہ معتبر باتیں لگیں وہ میں نے یہاں پہ، بالکل صحیح، بالکل صحیح، اور آخر میں وہ جیسا آپ کو انڈیکس دکھایا ہوں، کہ ترتیب نزولی سے بھی انڈیکس لگایا۔ یہ سارا مقصد یہ تھا کہ آپ کی ذات تو ڈسکس کر رہا تھا میں ڈے بائی ڈے، منتھ بائی منتھ، کہ ان حالات میں یہ کچھ صورتحال پیش آئی، لیکن ساتھ ساتھ جو قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا، جس کے بارے میں ہمیں وہ کہہ کے گئے کہ اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا، ہوں، تو وہ سمجھ آتا ہے کہ کن حالات میں کون سی صورت نازل ہوئی، تو اس سے ذرا پوری پکچر زیادہ سمجھ آ پکچر جاتی ہے۔ کلیئر ہو جاتی ہے۔ سر مختلف باب کا جیسے آپ نے تذکرہ کیا، اس میں تحقیق کے ماخذ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں، ریسورسز، میں اس کے بارے میں بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا ماخذ تھے جب اس کو آپ تحریر کر رہے تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ میرا مین جو ماخذ تھا وہ تو تھے حضرت والد صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ آمین، وہ انہیں میں نے دیکھا کہ جب بھی کہیں، ہمیں بھی یہی ہدایت تھی کہ اگر آپ آپس کی گفتگو میں رسول اکبر نام لیتے ہیں نا، تو میرے کانوں میں پڑ گیا ہے، تو غیر شعوری طور پہ خود بخود صلی اللہ علیہ وسلم میرے منہ سے نکلے۔ ان کا یہ مزاج تھا، اور وہ بہت بڑے عالم تھے، دیوبند سے باقاعدہ سند حاصل کی، 4 سال کی،
جامعہ قاسم العلوم مولانا احمد علی لاہوری کی شیراوانی دروازے، وہاں پہ ان سے حدیث پڑھی. پھر ڈبھیل چلے گئے ناراض ہو کر مولانا کشمیری، تو ڈبھیل چلے گئے ان کے پاس جا کر تھوڑی دیر پڑھا. تو وہ میری ان کے ساتھ چونکہ 40 سال سے کم عمر تک ان کے ساتھ میری ایسوسیشن رہی، تو وہ تو میرے ذہن میں تو بیٹھا ہوا تھا کہ کچھ معلومات جو تھی وہاں سے مجھے پاس ہوئی ہوتی. لیکن جو کنٹمپریری کتابیں ہیں ان میں سے کنٹمپریری نہیں کہنا چاہیے، قدیم میں سے شمائل ترمذی میرا خیال ہے کہ یہ چھوٹی سی ہے لیکن قدیم ترین ہے. یہ آپ کے 279 ہجری میں وفات ہو گئی تھی، یعنی آپ کے زمانہ کا بالکل متصل ہے. پھر ہمارے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی ہے نشر الطیب فی ذکر النبی، تو وہ پھر رحمۃ اللہ عالمین سب کو پتہ ہے قاضی محمد سلمان منصور پوری کی، وہ بہت خوبصورت کتاب ہے. پھر سیرت النبی، یہ مولانا شبلی نعمانی پہلے عالم ہیں ہندی عالموں میں، اردو لکھنے والوں میں، جنہوں نے کھل کر بات کی ہے. صحیح. ان کی ثقافت کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں عربوں کی معیشت کیا تھی. مولانا شبلی نعمانی وہ پہلے عالم ہیں کہ جو میری سے تحریر گزری اردو کی، جنہوں نے لکھا کہ جی ان کا پیشہ بکریاں چرانا یا غارت گری تھا. صحیح. اب یہ پڑھنے والوں کو ہسٹری میں سے معلوم ہو جائے گا. باقی جیسا میں بھی بہت سی باتیں احترام اور احتیاط کے ساتھ لکھی ہیں، لیکن مولانا کا یہ مقام تھا، انہوں نے کھل کے بیان. 3 جلدیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سند ہے، سیرت النبی اس کتاب کا نام ہے. صحیح. پھر ایک سید قاسم محمود نے سیارہ ڈائجسٹ میں رسول نمبر نکالا تھا، اس میں بہت اسکالرس کے مضامین تھے، وہ میرے اس وقت سے محفوظ تھا، اس کو پھر دوبارہ اس کے لیے دیا. پھر مولانا نعیم صدیقی نے مولانا مودودی کی تحریروں میں سے رسول کریم کے متعلق جو کچھ تھا اس کو سیرت سرور دو عالم کے نام سے وہ چھاپا. یہ آپ کو معلوم ہوگا سنجیدہ جماعت ہے، ان کی تحریریں سنجیدہ اور مستند ہوتی ہیں. پھر جس سے کتاب نے مجھے اور بہت سے لوگوں کو بہت متاثر کیا، بندہ تو غیر مسلم ہے، میں نے اس کو کوٹ کہیں نہیں کیا کتاب میں. صحیح. لیکن میں نے اس بندے کے اندر عشق کی جو کیفیت دیکھی ہے، کانسٹینٹ ورچوئل جارجیو، اس نے لکھی ہے محمد پیغمبر اسلام، خوبصورت کتاب ہے، وہ بھی میرے پیش نظر رہی. رحیق المختوم تو آپ سب جانتے ہیں، وہ اس لیے مشہور ہوئی کہ عربی میں لکھی گئی مختصر کتاب تھی، عربی میں لکھی جانی کتابوں میں ایوارڈ یافتہ ہو گئی. تو ہم لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر آپ تعریف کر دیں تو میں اس کے پیچھے بھاگوں گا، لیکن یہ کہ اچھی کتاب، خوبصورت کتاب. حیات محمد لکھی ابو بکر سراج الدین نے، آپ کا نام تھا مارٹن لنکس. یہ برطانیہ کے پیدا ہوئے، جوانی میں اسلام قبول کر لیا، مصر میں انگلش ٹیچر ہو گئے، وہاں پر انہیں مطالعہ کا، اسلام کا اور سیرت کا مطالعہ کا موقع ملا. پھر یہ ریٹائرمنٹ کے بعد 60 سال عمر کے بعد یہ لندن میں برٹش لائبریری میں کسٹوڈین ہو گئے اینشینٹ عربک مینوسکرپٹس کے. وہاں سے انہیں وہ اصل تحریریں، اصل مخطوطات ملے، ان کو دیکھنے کا 10 سال موقع ملا. تو انہوں نے پھر 70 سال کی عمر یہ کتاب لکھی. انہیں کیسے، اسی طرح اور جو کتابیں ہیں، محمد حسین ہیکل نے لکھی حیات محمد. ایک اور جی میں سب کو ریکمینڈ کروں گا کتاب، وہ ایم شریف کی ریسرچ کی کتاب ہے، وہ ہوگی کوئی 800-900 صفحے کی. میں نے جیسے سبکن پڑھتے ہیں نا، میں نے دیال سنگھ لائبریری میں بیٹھ کے بہت مدت لگا کے پڑھی. اس کا نام تھا ہسٹری آف مسلم فلاسفی. اس سے پتہ لگتا ہے جو کلچر جو میری اس میں انفارمیشن ہے، اس کا مین سورس میرا وہ ہے. پھر اخلاق نبوی لکھی گئی، میری ملاقات ہے ان سے، اپنے مجاہد دار السلام والے عبد المالک مجاہد صاحب کی، بڑی خوبصورت کتاب ہے. اور پھر مولانا ابوالکلام آزاد کی تحریروں سے لے کر ایک کتاب مرتب کی گئی ہے سیرت النبی، وہ بھی دیکھی. آئی ایم ناٹ ویری امپریسڈ، لیکن یہ کہ وہ ایک سورس ہے، بڑے آدمی کے نام سے لکھی گئی ہے. کیونکہ آپ نے خود مرتب نہیں کی مولانا آزاد نے. مولانا آزاد
मौलाना भी थे, सियासतदान भी थे, मुतहर्रिक तबीयत के थे, तो बहरहाल मैं उसको, लेकिन वो भी मेरे मुताले में बिल्कुल सही है सर। बहुत सारी सीरत के ऊपर किताबें मौजूद हैं और आपकी किताब जो है वो कमोबेश तकरीबन 600 सफ़ात के करीब मुश्तमिल है कमोबेश। तो इसमें कितनी देर लगी इसको लिखने में और क्या क्या चैलेंजेस दरपेश आए आपको? टाइम बहुत लगा। मेरे पास जो पुराना इसका मैन्युस्क्रिप्ट ओल्डेस्ट मिला है वो 2015 का था। सही। इसका मतलब उस वक्त से मैंने शुरू किया हुआ था, लेकिन इसमें चैलेंज यही था कि कोई बात आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक ऐसी नहीं लिख सकते जिसकी पूरी सनद ना आप मुतमिन ना हो, क्योंकि बड़ी सख्त वहीद है। बिल्कुल। रसूल करीम ने फरमाया कि मेरे बारे में जो बंदा गैर मोतबर बात करेगा उसको बड़ी सजा। ये सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि खौफ रहा कि कोई ऐसी बात सुनी सुनाई या फ़र्त मोहब्बत में या ऐसी ना गैर मुस्तरद बात नहीं इसमें शामिल हो। लगा रहा अल्लाह ताला की तौफीक से हो गया बस। बिल्कुल सही सर। चैलेंजेस मैं जानना चाहूँगा कि बाज़ औक़ात कोई हम लिख रहे होते हैं, अमूमन हम जनरल किताबें लिखते हैं कोई मुआशी पहलू के ऊपर, समाजी पहलू के ऊपर, तो उसके ऊपर शायद हम बेखौफ व ख़तर बहुत कुछ लिख देते हैं, मर्ज़ी से लिख लेते हैं। जब हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान हयात के ऊपर लिखेंगे तो बड़ा कॉन्शियस होना पड़ता है। कुरान पाक की तफसीर को डिस्कस करेंगे तो कॉन्शियस होना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें यही सबसे बड़ा चैलेंज था। अच्छा। क्योंकि अच्छा मसलन मैंने जो कुरान हकीम की सूरतों का मफ़हूम इसमें शामिल किया है, मैंने 4 सामने रखी। सही। तर्जमे, एक तो मौलाना जालंधरी का जो पहली जंग अज़ीम के ज़माने से मुस्तरद आ रहा है अभी तक, एक अंग्रेज़ी तर्जमा मैंने सामने रखा पिकथाल का, वो भी उस ज़माने का ही है और अभी तक अनचैलेंज्ड है। फिर मैंने वो जो मेरा वाले, अब मुझे नाम ज़हन में नहीं आ रहा, उनकी मैंने सामने रखी। फिर मैंने मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी का तर्जमा सामने रखा जो दौरे हाज़िर का मुस्नद तर्जमा है, और ऑफ कोर्स जो मैं नौजवानी से पढ़ता आ रहा हूँ तफ़हीमुल कुरान सामने रखी। तो मैं चारों जगह से तर्जमा देखता, फिर उससे जो मफ़हूम अख़ज़ करता वो मैं अपनी ज़ुबान में इसमें लिखा। बिल्कुल। ये मुश्किल काम इस लिहाज से ही था कि इसमें अपनी ये कोई शायरी नहीं है कि जो मैं ज़हन में मेरे तश्कील पा जाए तो वो लिख लूँ। सर इसमें चूँकि आपने ज़िक्र किया 4 मुख्तलिफ तसानीफ़, मैं अगर इनको मकातिब के हवाले से बयान करूँ तो शायद गलत नहीं होगा। जब भी हम सीरत के ऊपर बात करते हैं मुख्तलिफ मकातिब मौजूद हैं, तो उसमें से चीज़ों को सिलेक्ट करना या अपने लिए मुंतखब करना कि इस बात में किस हद तक ऑथेंटिसिटी है, ये बात हमें कोट करनी है नहीं करनी है, इसको करेंगे दूसरे मकतब से कोई हमें रिएक्शन आएगा, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए हम 4 बंदे बैठे हैं, हम आपकी ज़ात का जिक्र करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप माशाल्लाह जवान राना है। नईम साहब मुमकिन है ये कहें कि आपके सवालात में कितनी गहराई थी। डॉक्टर इजाज़ मिजी साहब बैठे हुए हैं, वो कहेंगे कैसी मतानत से इंटरव्यू कर रहे थे। अतीक साहब बैठे हुए हैं, वो मुमकिन है कहें कि कैसे टू दी पॉइंट रहे शेख साहब। तो ये अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। सही। रसूल करीम की ज़ात में कोई तब्दीली किसी मकतबा फ़िक्र ने ना की है ना को कर सकता है। बेशक। इजहार मोहब्बत में फरावानी कर देते हैं, उसमें भी हमने फेरे वाले मौलाना, हाँ जी नहीं अभी बैठे बैठे याद आ जाएंगे वो, अब जो बरेलवी नुक्ता नज़र है उसके जी हाँ नहीं वो तो आवान है ना उधर, ये पुराने बुजुर्ग हैं। अच्छा एनीवे उनका मुझे नाम, वो मोतबर हैं बरेलवी नुक्ता नज़र के, लेकिन आप यकीन, हाँ जी पीर करम शाह साहब। अब लेकिन जब आप उनको पढ़ेंगे तो आपको यानी मोहब्बत हो जाएगी। ज़बरदस्त। इसी तरह जो मैंने पहले जिक्र किया मौलाना जालंधरी का, तो वो देवबंदी नुक्ता नज़र के कदीम नुक्ता नज़र के मौलवी हैं, और उन्होंने भी बिल्कुल सही। जमात इस्लामी का तो पता ही है मौलाना मौदूदी का, वो तो 2.25 को 2.25 कहते हैं, 2.26 नहीं कहते, 2.25 भी कहते हैं। अच्छा फिर अहले हदीस में मैंने कहा मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी का, तो ये सब मुसलमान हैं, सब रसूल करीम की ज़ात के साथ। मैं तो एक यानी उलमा का नहीं ना अपने आप का मवाजना भी उनके साथ कर सकता,
ان کے دلوں میں جو محبت ہے، جو ان کا مطالعہ ہے علماء کرام کا، تو وہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ ریسورس ہیں. بالکل صحیح. لیکن سب رسول کریم کے ساتھ سب آپ کی ذات کے بارے میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا. کیا بات ہے، زبردست. سر کتاب جب بھی کوئی لکھی جاتی ہے اس کا کاغذ یا پھر اس کی جو پریزنٹیشن ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، اور آپ کی کتاب ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. ایک اچھی اور اچھے کاغذ کے اوپر تحریر گئی ہے جس کو پڑھنے میں بھی خوبصورتی ہے، دیکھنے میں بھی خوبصورتی ہے. یہ بھی چیلنج تھا. اچھا. یہ کاسٹ ایک چیلنج تھا، لیکن یہ بھی ضروری تھا کہ یہ جس شخصیت کا ذکر ہے اس سے شائع نشان ہو. بالکل صحیح. اور بعض اوقات کتابوں کے کچھ کاغذ ہمیں مل جاتے ہیں تو پتہ نہیں لگتا کہ یہ کس کتاب کا، یہ کس تحریر کا ہے، یا کتاب کا نام پتہ لگ جائے تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس کتاب میں کس جگہ کا ہے. میں نے اس میں کتاب کا نام بھی، اپنا نام بھی، صفحہ بھی، لیکن ہر صفحے کے نیچے جس موضوع پہ وہ صفحہ ہے، مثلا نزول وحی کے چیپٹر میں چھٹا مکی دور ہے، اس کا یہ پیج ہے 271. اگر میں یہ پیج کھولتا ہوں 320 تو یہ سن 1 ہجری کے اس کا ٹیبل ہے. تو اگر کوئی ایک کاغذ بھی اس کا کہیں پڑا ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کتاب کا کون سا پیج ہے، وہ کس چیپٹر کا ہے. یہ تو صرف وہ ہے نا اضافی باتیں. تو یہ بھی ایک چیلنج تھا کہ اچھا مثلا جن صاحب نے اس کی پرنٹنگ کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے، بہت محبت سے کی. انہوں نے بائنڈنگ کے لیے اس کو لاہور بھیجا. میرا تو ان سے طے تھا کہ انہوں نے کہا جی اتنے پیسے لوں گا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی. تو وہ بائنڈنگ کے لیے لاہور جانے پہ آنے پہ وہ بھی 15-20 دن. ہم نے 12 ربیع الاول کا لانچنگ کرنی تھی اس کی ابھی 4 مہینے پہلے. تو وہ اس دن ہمارے پاس 40 کتابیں صرف پہنچی تھیں. تو بعد میں باکس آتے رہے وہاں سے بائنڈ ہو گئے. لاہور سے انہوں نے اس لیے بائنڈنگ کروائی کہ کتاب وزنی ہے، اتنے پیجز ہیں، تو بار بار مطالعہ کے ساتھ خراب نہ ہو جائے جلد. بعض اوقات بعض کتابوں کی جلد بالکل ٹھیک نہیں رہتی زیادہ استعمال کے بعد. تو یہ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر اچھی کوالٹی کی پرنٹنگ یا اچھا کاغذ ہوگا نا تو پڑھنے والا بور نہیں ہوتا، بوجھل نہیں ہوتی اس کے لیے. تو کوالٹی بڑی میٹر کرتی ہوتی ہے. وہ بات وہی ہے جیسے پریزنٹیشن میٹر کرتی ہے. سر خوبصورت کتاب ہے، الفاظ ہیں، اور اوپر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے. جتنے ہمارے آج کل کے لسنرس ہیں، خاص طور پہ نوجوان نسل ہے، ان کو کیا میسج آپ کی طرف سے ہوگا کہ اس کو کس طریقے سے لے کر چلیں گے، اس سے کس طریقے سے وہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ میں قرآن شریف کے مطالعہ کے لیے اپنے بچوں کو بھی، دوستوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ 1 مہینے میں ختم کرنے کی جلدی نہ کرو. اگر روزانہ 1 سپارہ پڑھتے ہو تو ایک تو زبان اجنبی ہے، پھر اگر آپ نے 1 سپارہ پورا 1 دن میں پڑھنا ہے یا 1 ہفتے میں 1 سپارہ ختم کرنے کا اپنے اوپر لگا لو گے تو پھر آپ اس کے اوپر تیرتے ہوئے گزر جاؤ گے. تو میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ 2-4 آیتیں پڑھ لیا کریں، لیکن پکا معمول بنا لیں. آسان ہوتا ہے، فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کے پڑھ لیں. جتنی دیر آپ کے پاس ہے اتنی دیر جتنا پڑھیں اس کا ساتھ ترجمہ پڑھیں. مقصد میرے یہ بات یعنی کہنے کا یہ ہوتا ہے کہ جو پڑھو سمجھ آ جائے. اس کے مطالعے کے لیے بھی میں تو یہ کہوں گا کسی بھی کتاب کا، اور اس کا صاحب قرآن کے لیے بھی، کہ پہلے اس کا انڈیکس دیکھیں کہ اس کتاب کے کانٹینٹس کیا ہیں. آپ کے ذہن میں آ جائے کہ یہ ہے اس کا ایک فریم ورک جس کے اندر یہ چل رہی ہے. اس کے بعد بہتر ہے کہ اس کو ترتیب وار شروع سے پڑھیں، جلدی نہ کریں کہ میں. لیکن اگر آپ نے فرض کریں کہ ہجرت کے متعلق پڑھنا ہے تو ٹھیک ہے، کھولیں انڈیکس میں سے دیکھیں ہجرت کہاں ہے، کھول لیں پیجز، ہجرت کا پورا آپ کو مل جائے گا. اسی طرح جنگ بدر کے متعلق، جس کو میں بہت بڑا ایونٹ سمجھتا ہوں اور میں ٹرننگ پوائنٹ سمجھتا ہوں اسلامی ہسٹری میں، تو وہ پڑھیں. تو اب جنگ بدر کے ٹرننگ پوائنٹ کیوں ہے کہ وہ تو ان کو مفرور قرار دے رہے تھے، اور جنگ بدر وہ ایونٹ تھا جس کے بعد آپ ایک قوم اور باقاعدہ ایک پارٹی کے طور پہ ابھرے، اور مسلم امت کا ایک یعنی دنیا نے ایکنالج کیا کہ ٹھیک ہے یہ ایک قوت ہے. وہاں سے پھر آگے بات چلی. یعنی وہ تو ترتیب سے پڑھنا، تھوڑا تھوڑا پڑھنا جتنا وقت آپ کے پاس ہو. بالکل صحیح ہے. میں تو جو کتاب پسند آتی ہے وہ رات کو سرانے رکھ لیتا ہوں،
بعض اوقات 6 دن اس میں سے نہیں پڑھتا. آج کل ٹی وی نے بھی تو خراب کیا ہوا ہے نا. بالکل ایسے ہی سوشل میڈیا ادھر ایک پیج پڑھتا ہوں تو پتہ لگتا ہے جی 8 بجے لگ گئے ہیں, میرا فلانا فیوریٹ لگ گیا, تو وہ میں دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد پھر کھانا بھی کھانا ہوتا ہے, نیند بھی آتی ہے انسان کو. صحیح ہے سر. اتنی خوبصورت کتاب کے حوالے سے آپ سے فائنلی یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے عزیز و اقارب ہیں, رفقا ہیں, دوست احباب ہیں, کیا ان کی طرف سے فیڈ بیک ملا, کس حد تک سراہا گیا؟ کیونکہ ایک خوبصورت تصنیف جس میں تمام چیزیں بڑی ترتیب کے ساتھ موجود ہیں. انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہمبلنگ ایکسپیرینس. اچھا. ایسے ایسے کلمات علماء نے اور میرے دوستوں نے کہے کہ وہ ساری جھکتا ہے. مثلا جب اس کی لانچنگ کی تو اس دن صدارت کر رہے تھے یہاں جامعہ اسلامیہ امدادیہ کے جو سربراہ ہیں مفتی محمد طیب صاحب, ان کی صدارت میں ہوا. تو سب دوستوں نے, نعیم صاحب نے بھی, دوسرے دوستوں نے بھی بڑی فراخ دلی کے ساتھ اس کی ستائش کی. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی, آپ سے کام کروا لیا, تو آپ کو اپنی قسمت پر ناز ہونا چاہیے. اب دیکھیں, پھر انہوں نے کہا جی آپ نے ایک ایسا ڈاکومنٹ مرتب کر دیا ہے کہ جو آئندہ اسٹوڈنٹس کے لیے ریفرنس بک کا کام دے گی. اتنی بڑی اتھارٹی جو اتنا بڑا یہ ادارہ چلا رہے ہیں, علماء بنا رہے ہیں, تو اس سے پھر بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, سر جھکتا ہی ہے. بالکل صحیح. اسی طرح میرے ایک فیس بک پہ ایک صاحب ہیں پروفیسر ڈاکٹر خالد فاروق, انہوں نے انگریزی میں مجھے فیس بک پہ کمنٹس جو بھیجے, بہت دلی خوشی ہوئی. ان کو میں جانتا ہوں کہ ان کا مطالعہ بہت وسیع ہے, اس لیے اس کا مجھے وزن ان کی رائے کا زیادہ پسند کیا لوگوں نے, اور دعائیں کر رہے ہیں میرے لیے. یہی میری تو ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے کہ بس جس کو مطالعہ کا موقع ملے, بس میرے لیے اور میرے والدین کے لیے اور میری مرحومہ بیٹی کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں. آمین. بہت شکریہ سر, آپ نے قیمتی وقت دیا آج کے شو کے حوالے سے. بہت شکریہ. آج کے پروگریسو پاکستان خاص طور پر ایک خوبصورت کتاب کے حوالے سے تھا جس کا نام تھا صاحب قرآن. صاحب قرآن ایک انسائکلوپیڈیا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس کا مکمل تذکرہ اس میں موجود ہے, اور ترتیب نزولی کے ساتھ اس کو ترتیب دیا گیا. اور نہایت ہی سب سے خوشائنی خوبصورت بات مجھے جو بشیر صاحب کی لگی وہ یہ تھی کہ اس میں جتنے بھی باب درج کیے ہوئے ہیں اس میں ہر ایک میں آپ کو اس کے مطابق آپ کا انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوگا, آپ کو پورا سیکوینس ملے گا کہ کس دور میں کیا ہوا اور کس طریقے سے آگے وقت گزرتا گیا. سو جتنے بھی ہمارے آج کل کے نوجوان, جتنے بھی ہمارے قارئین ہیں, ان کے لیے ایک بہترین کتاب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور اس سے بہت زیادہ ہمارے لیے ہدایت حاصل ہو. اسی بات کے ساتھ آج کے پروگریسو پاکستان سے فاروق شیخ کو اجازت دیجیے. میری آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.